اگر میں اس تاریخ کی سب سے عظیم و شان شخصیت کا ذکر کروں اور اس میں میرے نبی کا نام سب سے اول نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کو اللہ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ بے شک آپ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہیں جنہوں نے ہمیں اس جاہلیت سے نکالا اور اسلام کا نیک راستہ دکھایا۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی جانیں گے۔ دوستو سب سے پہلے بتا دوں کہ ہمارے نبی کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا، اور آپ کا نام آپ کے دادا عبد المطلب نے محمد رکھا تھا۔ آپ سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ دوستو جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس اندھیری دنیا میں ایک روشنی سی پھیل گئی، اور جب دائی آپ کو غسل دینے کے لیے آگے بڑھی تو غسل پہلے سے ہوا تھا، اور جب سرما لگانے کے لیے آگے بڑھی تو سرما پہلے سے لگا ہوا تھا، اور جب خوشبو لگانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ کا بدن خوشبو سے پہلے سے ہی مہک رہا تھا۔ پورے کمرے میں نور کی برسات ہونے لگی۔ ایسا منظر پہلے کبھی عرب میں نہیں دیکھا گیا۔ دوستو ہمارے نبی کو اللہ نے کیسا بنایا، آئیے جانتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں ایک رات میں چاند کو دیکھ رہا تھا۔ ریگستان میں جو چاند نظر آتا ہے وہ بہت دلکش ہوتا ہے، جو کالے آسمان میں چمکتا ہے۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اور کچھ دیکھنے کا دل نہیں چاہے گا۔ اس چاند کو دیکھ کر حضرت انس اپنے من میں ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ چاند زیادہ روشن ہے یا رسول اللہ کا چہرہ؟ اور حضرت انس فرماتے ہیں آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس چاند سے بھی خوبصورت، اس چاند سے بھی روشن چہرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جنہیں اللہ نے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ اور اللہ نے اتنا خوبصورت نبی بنا کر کسی کو دنیا میں نہیں بھیجا جتنا خوبصورت میرے نبی کو بنا کر بھیجا تھا۔ اور آپ سے حسین نہ ہی کسی نے اسلام سے پہلے دیکھا اور نہ ہی اسلام کے بعد دیکھا تھا۔ اگر بات کری جائے اللہ کی سب سے بڑی رحمت کی تو بے شک وہ میرے نبی ہیں۔ اللہ نے کسی بھی انسان، کسی بھی نبی کو اتنا نورانی چہرہ اور اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ نہیں بھیجا تھا جتنا کہ میرے نبی کو نورانی اور خوبصورت بنا کر بھیجا تھا۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے رسول ہیں جو سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی موجودگی کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا موجود ہونا ہی ایک رحمت ہے، کچھ نہ بیان کریں، ان کا سامنے ہونا ہی کسی رحمت سے کم نہیں تھا۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، اور صرف رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کر ہی لوگ ایمان لے آئے تھے۔ آپ تاریخ کو کھول کر دیکھیں گے تو ایسے کئی سارے واقعہ گزرے ہیں جو رسول اللہ کا چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ دوستو کچھ ایسی کتابیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کر پیر تک بیان کرایا گیا ہے۔ ان کتابوں میں اللہ کے رسول کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بتایا گیا ہے۔ بے شک میرے نبی کا چہرہ اس چاند سے تو کیا ہزاروں چاند سے بھی خوبصورت ہے۔ اللہ کے رسول ہر طرح سے پرفیکٹ ہیں، آپ کے حسن میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ رسول اللہ نہ ہی بہت لمبے تھے اور نہ ہی قد میں بہت چھوٹے تھے، آپ بالکل پرفیکٹ تھے۔ اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک نہ ہی بہت گول تھا اور نہ ہی بہت تنگ تھا۔ آپ ایک بار خود سوچ کر دیکھیں کہ آپ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہیں اور دیکھیں آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی آنکھیں مبارک بہت ہی شاندار تھیں، آپ کے دونوں پلکوں کے درمیان ایک چھوٹی سی لکیر موجود تھی۔ اللہ نے میرے نبی کو ہر چیز بہت باریکی سے عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بے حد خوبصورت تھے۔ رسول اللہ کے بال مبارک بھی پرفیکٹ تھے، نہ ہی آپ کے بال بالکل سیدھے تھے اور نہ ہی آپ کے بال گھنگرالے تھے، اور آپ کے چہرے مبارک پر گھنی داڑھی موجود تھی۔ اور بتایا جاتا ہے جب آپ نے دنیا سے پردہ کیا تو صحابہ اکرام نے دیکھا آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں پر صرف 14 سے 20 بال سفید تھے، اور جب آپ نے پردہ کیا تو اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ سبحان اللہ، آپ کے کاندھے چوڑے تھے، آپ کی مضبوط باہیں تھیں اور آپ کے پاس چوڑا سینہ تھا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ کے ہاتھ اور پیر ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ بے شک میرے نبی کی کیا شان ہے یہ تو میرا رب جانتا ہے۔ یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، آپ نے اپنی امت کی خاطر طیف کے لوگوں کے ظلم سہے، آپ کی والدہ پردہ کر گئیں، آپ کے والد بھی نہیں تھے۔ میرے نبی نے اپنے بیٹوں کو کھویا، میرے نبی کی بیٹیاں بھی پردہ کر گئیں۔ ہمارے نبی کے خلاف پورا مکہ ہو گیا تھا۔ ہمارے نبی عرب سے تھے جہاں کی گرمی کی مثال لی جاتی ہے، اور جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمیں ہمت ہمارے نبی سے ملتی ہے۔ جب ہمارے نبی نے عرب کی گرمی میں روزے رکھے تو ہم کیوں نہیں رکھیں گے؟ اگر کوئی کسی کے خلاف ہے تو اس کو بھی ہمت میرے نبی سے ملے گی۔ میرے نبی کے خلاف پورا مکہ ہو گیا تھا۔ اگر کوئی یتیم ہے تو اس کو بھی ہمت میرے نبی سے ملے گی، کیونکہ میرے نبی کے نہ ہی والد تھے اور نہ ہی والدہ۔ اگر کسی نے اپنی اولاد کو کھویا ہے تو اس کو بھی ہمت میرے نبی سے ملے گی۔ میرے نبی کے بیٹے اور بیٹیاں پردہ کر گئیں، میرے نبی نے بہت آزمائشیں سہی، اور آج میرے نبی کی امت 200 کروڑ ہو گئی ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔